اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ ایام ولادت باسعادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تمام مومنین کی خدمت میں اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ نہایت ہی مقدس موقع ہے اور نہایت ہی پرمسرت موقع ہے۔ یقیناً ہر محبین اہل بیت علیہم السلام کے لیے، بلکہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوگا اس کے لیے یقیناً یہ خوشی کا اور سرور کا موقع ہے، اور جس کی اور کیوں بھی نہ خوش ہو کہ خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب رسول اللہ کو خطاب فرمایا اس موقع پر تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دے۔ یہ کوثر، یہ سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے وہ معروف ہے، سب کو پتہ بھی ہے کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرزند حضرت ابراہیم کی شہادت واقعہ ہوئی تو کافران مکہ نے، مشرکین مکہ نے اور جو بھی بہرحال دشمنان اسلام تھے تو ان کو یہ بات بڑی اچھی لگی اور انہوں نے یہی کہا کہ رسول اللہ جو ہے وہ ابتر ہو گئے، رسول اللہ جو ہے ان کے نسل کا خاتمہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت رسول اللہ نے بارگاہ حضرت ذاتی باری تعالیٰ میں شکایت فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے مجھے خطاب کرتے ہیں، تو ذات باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کی جو تفسیر ہوئی وہ یہی ہوئی کہ تمام کی تمام کوثر، چونکہ ایک چشمہ کوثر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی جاری ہونے والی چیز، تو سادات کرام جو ہے وہ آج بھی جو نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے پوری دنیا میں موجود ہے، اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ تمام کی تمام نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی روز قیامت تک نسل جو ہے اس کا کوئی تعین نہیں کیا جائے گا کہ یہ کس نسل کا ہے، ماں سوائے نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ یعنی یہ گویا کہ جو آل رسول ہے، جو رسول اللہ کی اولاد سے ہیں، وہ گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا، یعنی آپ کے نسل کو ہم نے نسل کثیر عطا کر دی، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کر دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جو اولاد سے ہیں جو پوری دنیا میں ہے، اور آج بھی وہ شرف اور فضیلت جو انسانیت میں، یہ نسل پرستی نہیں، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ہے کہ ان کے جو نسل ہے ان کے اوپر خمس کو قرار دیا گیا ہے اور باقی لوگوں کے اوپر زکوٰۃ کو۔ یہ غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، یہ فضائل ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے، اور الحمدللہ آج جو بھی ہوگا، جو بھی سید ہوگا، وہ فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں آل رسول ہوں۔ تو یہ الحمدللہ جو کافران مکہ تھے یا مشرکان مکہ تھے، ان لوگوں نے جو بات کی تھی، اللہ نے گویا کہ ان کے منہ پر ایک تماچے کے شکل میں یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور بعد میں بھی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کشی کے لیے لوگوں نے اقدامات کیے، لیکن معجزانہ طور پہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ نسل جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ بڑھ گئی، اور بنو عباس کے دور میں یا بنو امیہ کے دور میں بڑی کوشش کی گئی تھی کہ نسل کشی کر سکے، اور بہت ساری جگہوں پر نسل کشی کر چکے ہیں، انہوں نے کی یہ نسل کشی کا سلسلہ کیا تھا، لیکن الحمدللہ آج جو ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ نام جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت سارے فضائل ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا احاطہ کر سکے،
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے فضائل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں، جو فرمایا لو بحر مدادا والریاض الاقلام والانس کتابا والجن حسابا فاحسوا لیا ابا الحسن، یعنی اگر پورے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے باب میں نازل ہوا، فرمایا کہ اگر تمام کے تمام بحر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، تمام کے تمام جو درخت ہے، لکڑی ہے دنیا میں، وہ قلم بن جائے، اور انسان حساب کرنے والے، انسان لکھنے والے بن جائے، اور جن جو ہے وہ حساب کرنے والے بن جائے، تو پھر بھی آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ کے فضائل کو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حدود کو مقرر کر سکے، اتنے فضائل ہیں آپ کے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی فضائل ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے فضائل حضرت امیر کے ہیں وہ سب فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ہے، بلکہ تمام ائمہ اطہار علیہم السلام جو نسل اطہر ہے، سب کے سب فضائل جو رسول اللہ کے فضائل ہے وہ سب کے فضائل ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ ایک نور ہے، اور بے شک یہ کہ نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں 12 اماموں کا آنا جو کہ حجج الہی ہے، یہ سب کے سب وہ فضائل ہے کہ جن کا جو ہے وہ انسان حتیٰ احاطہ تک نہیں کر سکتا کہ کتنے فضائل ہے۔ لیکن جہاں پر اس حدیث کی تفسیر ہے، فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کی، تو اسی سے ہی وہ سارے کے سارے فضائل جو اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ وہ فضائل کا ایک جملہ، ایسا کوئی جملہ جو عظیم جملہ ہو جس میں وہ سارے فضائل آ جاتے ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن اس میں آ جاتے ہیں، وہ یہی حدیث ہے جو پہلی والی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل میں جو حدیث تھی، وہ بھی یعنی طرفین کی کتابوں میں وارد ہے، اور یہ حدیث بھی طرفین کی کتابوں میں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ زہرا میرا ٹکڑا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلط کر دیا، انہوں نے یہی کہا کہ جیسے ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچی کے لیے یا اپنے بیٹی کے لیے کچھ کہہ دیتا ہے، فلاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فلاں میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے کوشش کی کہ اس حدیث کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرے کہ صرف اس حد تک ہو جائے جیسے ایک باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، لیکن پہلوان اہل بیت علیہم السلام نے کسی کو تحریف کرنے نہیں دیا، بات کو واضح کر دیا کہ بضع کا معنی وہ نہیں ہوتا جو آپ کر رہے ہیں۔ حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے وجود کا حصہ، ان کے نبوت کا حصہ، ان کے فضائل کا حصہ، ان کی نبوت کو ماننے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے مربوط ہے، سب کے سب جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کا حصہ ہے۔ بغیر حصے کے میرا یہ ہاتھ ہے، میرا جسم، اس ہاتھ میرا حصہ ہے جسم کا، میرا جسم جو ہے میرے ہاتھ کے علاوہ کامل نہیں ہے، تکمیل نہیں پاتا، سر کے علاوہ تکمیل نہیں پاتا۔ کوئی بھی ایک ٹکڑا میرے جسم کا وہ یقیناً تکمیل نہیں ہوتا، یعنی خود رسالت تکمیل نہیں ہوتی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ۔ اس کی تفسیر یہ ہے، رسالت کی تکمیل جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، اب بتا دے جو بڑے بڑے دعوے دار ہے، بعض اور خواتین کے فضائل کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتا دے کس کے لیے رسول اللہ نے کہا فلاں میرا ٹکڑا ہے؟ صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے۔ اور دوسری طرف سے اس آیت کی بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
قربا جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، افعل و تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے، اور وحدہ کا صیغہ ہے، وحدہ کا صیغہ اور افعل و تفضیل مؤنث قربا، جو مؤنث بھی ہے اور وحدہ بھی ہے. یعنی گویا یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے اگر کوئی میرے اجر رسالت کو دینا چاہتا ہے تو میرے بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے مودت رکھو. میری بیٹی سے جو مودت رکھے گا گویا اس نے میرے حق کے رسالت کو اس شخص نے ادا کر دیا جس نے میری بیٹی سے مودت رکھا. اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو دقت کی ہے. یعنی پورا نظام جو ہے، پورا نظام جو پورے الہی نظام کی جو مرکز ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. سلسلہ امامت کی بحث ہوتی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ نسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں سلسلہ امامت کا چلنا ہے، اور اس میں سے آخری جو ہے وہ اس کا نام میرے نام پہ ہے اور اس کی کنیت میری کنیت پہ ہے، اور وہ پورے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بھی جب معرفی کی جاتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے، اس کے ساتھ معرفی ہوتی ہے. فرمایا المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اولاد فاطمہ میں سے ہے، اولاد فاطمہ میں سے ہے. یعنی گویا اللہ یہ حدیث اور اللہ کے فرامین، ظاہر حدیث اللہ کے فرامین ہے، یعنی گویا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے امام کی معرفی کرتے ہیں. مرکز جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جہاں پہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفی ان کے جدہ ماجدہ کے ساتھ اس کا کرتے ہیں. بعض حدیث میں البتہ یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ خود جو ہے وہ اپنے سے ان امام کی معرفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے ہے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے ہے. پھر بھی وہی، چونکہ وہی پر بات آ جائے گی، بات پھر وہی پہ آ جائے گی کہ اولاد فاطمہ اور اولاد رسول اللہ. جو کتاب شابہائے پشاور میں مرحوم سلطان الواعظین شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اشکال ان کے اوپر جو مناظرے میں جو لوگ تھے وہ انہوں نے یہی کر دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو، چونکہ ظاہر ہے کہ سلطان الواعظین سید محمد سلطان الواعظین شیرازی، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی سید تھے، تو ان میں سے جو اہل تسنن عالم تھے اس نے ایک سوال یہی وارد کر دیا تھا کہ کیوں آپ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہو، کیوں اپنے آپ کو آل علی نہیں کہتے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ سلسلہ باپ سے چلتا ہے تو آپ لوگ تو اولاد علی ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے وہی مثال جو ہے وہ پیش کی تھی. حضرت بہت سارا استدلال کیا تھا آیات اور روایات کے اوپر. تو اس میں سے یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، بعض استثناءات بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ استثناء چیزیں ہوتی ہے. باپ سے سلسلہ ہے لیکن یہاں پر استثناء ہے، کچھ استثناءات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں سے یہ ایک استثناء ہے کہ رسول کی نسل جو ہے ان کی بیٹی سے، جو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. یعنی سلسلہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ نسل کثیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو عطا کی گئی اسی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، چاہے وہ امامت کا سلسلہ ہے، چاہے وہ دوسری جو نسل ہے لا یوم القیامہ، جہاں تک بشریت کا وجود رہے گا نسل آل رسول بھی رہے گا. یہ سلسلہ ہے. اور میں یہ چیز عرض کروں کہ واقعاً خود
جو احترام سادات کی جو حدیث وارد ہے یہ صرف اور صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی انہی کی فضیلت میں، انہی کی ادب میں جو ہے ان کی اولاد کا احترام کیا جاتا ہے. یعنی خود مذہب شیعہ کے عقائد میں سے ہے احترام سادات. سادات کا احترام کرنا یہ خود جو ہے وہ الاعتقادات میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے اور اس کی تفسیر کی ہے. اور استنباط جو ہے وہ مودت فی القربہ والی آیت جو ہے وہاں سے استنباط کر دیا ہے، استنباط کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ مودت رکھیں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ہے، انہی کے فضائل. اور آج کے اس دور میں جہاں اس باعظمت بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان ہوتے ہیں، تو آج کے اس دور میں بھی ہم بری و ذمہ نہیں ہیں. سب سے پہلے دفاع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہماری ذمہ داری ہے. میں آج بات وہی سے کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں غیبت امام میں، اس میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے چونکہ کائنات کی یہ مخدومہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ان لوگوں سے، ان دشمنان اہل بیت سے جنہوں نے کوشش کی کہ رسول کے کچھ زوجات جس میں سے عائشہ شامل ہے، عائشہ کو انہوں نے کوشش کی، میں نام لکھ کے کہہ رہا ہوں، عائشہ کو کوشش کی سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے اس کو فضیلت دینے کی، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. یہ ہماری ذمہ داری ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کے پیروان اور علماء اور دیگر افراد کی کہ سخت طریقے سے اس چیز کو جو ہے اس کی دفاع کی جائے. علمی اعتبار سے طرفین کی کتابوں کو کھول لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ فضائل کس کے زیادہ ہے، بلکہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کس کے ساتھ. لیکن ہم لوگ جو دشمنان اہل بیت ہے ان کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ممکن ہے شیعہ نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے گا، کتابوں کا مطالعہ کر لیں. اس کفریات کو جو ہے وہ نہ بکا کریں. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. کفر کو نہ بکیں. اپنے آپ کے کتابوں کے جو آپ کی کتابیں ان کو کھول لیجئے گا کہ وہاں پر کس کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جہاں پر انہوں نے بات کی ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے. تو ہم لوگ سب کی ذمہ داری ہے، بخصوصاً سب کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے عنوان سے دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا مقابلہ کریں. دوسرا مسئلہ جو ہے جو نہایت ہی مہم مسئلہ ہے، فدق کا مسئلہ ہے. فدق غاصبان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو اس دور میں جو اشخاص تھے جس میں سے ابو بکر اور عمر یہ شامل تھے، اور جنہوں نے مخصوصاً چونکہ حکومت ابو بکر کے ہاتھ میں تھی تو باقاعدگی سے اس مسئلے کو علمی طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کی جائے. میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن علمی اعتبار سے جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ غاصبان حق زہرا سلام اللہ علیہا کون سے لوگ تھے. یہ دوسرا مسئلہ ہے، نہایت ہی ضروری مسئلہ ہے. یعنی یہی سے تو مخلص اور غیر مخلص کی صفیں جدا ہو جاتی ہے. آج سے کچھ دن پہلے جو حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام تھے، اسی طریقے سے ان سب یہ جو فضائل کے باب ہے اس میں بھی صفیں جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف سے آپ کے جو مصائب ہے اس میں بھی صفیں جدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے، اس نے اپنے خاص بندوں کو یا کہ دوسرے لوگوں سے جدا کرنا ہے، اور وہ یہی ہے، اسی سے جدا ہوں گے. دشمنان اہل بیت طول تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، طول تاریخ میں انہوں نے یہ حملے کیے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پر حملہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے اوپر حملہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے اوپر حملہ. یہ سب ہے، یہ سب موارد ہیں. لیکن مخصوصاً
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا جو مسئلہ ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سب سے مہم مسئلہ یہی ہے، سب سے مہم، بس اس سے زیادہ مہم اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز پر مجبور ہو جاتے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ امیر المومنین کی ولایت میں یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ایک ظاہری خلافت تھی، ایک باطنی خلافت تھی، باطنی خلافت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ اٹھتا ہے، یہ بڑا مہم مسئلہ ہے، آپ کے فضائل بمقابلہ جو ہے جو دوسرے لوگ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نام میں نے لے لیا، عائشہ بنت ابی بکر، یہ اس کے ساتھ وہ اس کے ذریعے سے حملہ کرتے ہیں جنگ جمل میں، جن کے ہاتھ سے 15,000 لوگ مرے تھے، 15,000 اور شہادتیں جو ہوئی تھی، یہ عائشہ کی وجہ جنگ جمل بڑا مشہور، اور یہ ہمارے بڑے اساسی عقائد ہیں، بڑے اساسی عقائد ہیں، اس سے ہاتھ نہیں رکنا چاہیے۔ علمی طریقے سے ہم کوئی بت کی بھی پوجا کرے، ہم بت کی بھی انسلٹ نہیں کریں گے، لیکن بات علمی ہوگی، اور علمی بات کو نہیں چھوڑیں گے جب تک زندہ ہے، علمی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ انسان جو ہے اپنے دنیا سے جانا ہے تو ایمان کامل کے ساتھ کیوں نہ جائے؟ آج نہیں مریں گے تو کل مر جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں جائیں گے۔ ہمارے زندگی جو ہے وہ نہیں رہے گی سید سلام اللہ علیہ کے فضائل، سید سلام اللہ علیہ کے جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ہم لوگوں کو ہاتھ نہیں ہٹانا چاہیے اس مسئلے سے۔ ایک چھوٹی سی قیمت اتفاق بین المسلمین کے خاطر ہم جو ہے وہ سید زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ موت جو ہے وہ انسان کی اوپر آنی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو مارے گا تو وہ آپ کو یہی آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے مرنے کے لیے، کہ آپ شیعہ ہو۔ جو ناصبین ہیں ان کی آپ نسلوں کو چیک کر لیں، ان کی نسلوں نے جو ہے وہ نسل کشی کرنے کی کوشش کی ہے، شیعہ مذہب کو قتل کرتے تھے، یہ انہی کی تو نسلیں ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ایک اتفاق کے خاطر ہم جو ہے وہ علمی کتابوں سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے بھائی، جب کتابوں میں لکھا ہے تو نہیں چھوڑیں گے، اور ہر فقہ جو بھی ان کا گروہ ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی ان کا فرقہ ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ علمی دلائل ان کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔